السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، اور انشاءاللہ آج سورہ قیامہ کا آخری چند آیات جو بچ چکی ہیں ان کی تلاوت کریں گے۔ امید ہے آپ اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ولكن كذب، یہاں پہ کیا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد کاف آیا ہوا ہے اور کاف حروف اخفا میں سے ہے، تو اسی لیے یہاں پہ ہم اخفا کریں گے۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے نون ساکن یا تنوین کو کسی حد تک چھپانا اور ساتھ غنہ بھی کرنا۔ کیسے؟ دھیان دیں، وَلَكِن كَذَّبَ، یہ اخفا، وَتَوَلَّا، لام کھڑی زبر لا، بعض لوگ اس کو پڑھتے وَتَوَلَّي، پہ یا کے اوپر نہ ساکن ہے اور نہ کوئی حرکت ہے، اور لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو یا لکھنے میں تو آئے گی لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گی، تو اسے ہم کیا پڑھیں گے؟ وَتَوَلَّا ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، ثُمَّ میم کا غنہ ادا کرنا ہے، ذَهَبَ، بعض لوگ جلدی سے پڑھتے ہیں ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ، نہیں، ذہب با زبر با اتنا ہی لمبا کرنا ہے، زا زبر زا، ہا زبر ہا، زہا با زبر با، زہبا، زہابا بھی نہیں پڑھنا، زاہبا بھی نہیں پڑھنا، اور با کو بھی لمبا نہیں کرنا، ذہب الی اہلہ۔ اچھا، یہ جو آپ کے پاس الہ ہے، اس کے اوپر ایک تو کھڑی زبر ہے اور دوسرا مد ہے، تو یہ 4 حرکات عربیہ کے برابر ہو جائے گی، تو اسے ہم کتنا لمبا کریں گے؟ الہ، اتنا لمبا کریں گے، ٹھیک ہے؟ اہلہ، یہاں پہ بھی ہمارے پاس لام کے نیچے صرف زبر ہے تو لی ہوگا، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو یہ کیا ہوگا؟ اہلہ، اتنا لمبا کرنا ہے۔ یتمطوا، اکثر لوگ پڑھتے ہوئے کیا غلطی کرتے ہیں؟ وہ پڑھتے ہیں یتماتوا، تو یہ غلط ہے۔ یا زبر یا، تا زبر تا، یتا، میم زبر تو مت، یتمت، تو کھڑی زبر تو، یتمطوا، اتنا لمبا اس کو کرنا ہے۔ اولا لک فاولا، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں اولا لک فاولا، نہیں، کیونکہ حمزہ کے اوپر زبر ہے تو یہ واو لین ہے۔ چلیں آج بورڈ پہ دوبارہ سے واو لین کے اوپر کام کرتے ہیں۔ جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو وہ واو لین ہوتا ہے۔ اس سے پہلا حرف الف بھی ہو سکتا ہے، با بھی ہو سکتا ہے، تا بھی ہو سکتا ہے، یعنی الف سے لے کے یا تک کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے۔ اور یا لین کیا ہوتا ہے؟ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو، یہ ہے واو لین۔ اس کو یہ بھی ادھر بھی وہی قانون چلے گا کہ یا ساکن سے پہلے خواہ زبر الف کے ساتھ آئے، با کے ساتھ آئے، تا کے ساتھ آئے، یا کے ساتھ آئے، کسی بھی حرف کے ساتھ صرف آپ کے لیے اہم چیز ہے زبر۔ کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہوگی اور واو ساکن ہوگا، یا ساکن ہوگی اور کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہوگا تو وہ یا لین بن جائے گا۔ تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ او ای، اگر با کے ساتھ ہے تو بو اور بئی، یہ ایسا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ او ای بو بئی۔ تو اس چیز کو آپ نے ادا کرتے ہوئے خاص دھیان رکھنا ہے کہ واو لین، وہ جو ہم اولا لوگ پڑھیں گے تو وہ تو واو مدہ ہو جائے گا۔ واو مدہ میں یہ ہوتا ہے کہ جس واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو وہ واو مدہ ہے، اور جس یا ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ یا مدہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اولا نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم پڑھیں گے اولا، ٹھیک ہے؟ لک فاولا، أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى۔ اچھا جی، أَيَحْسَبُ، ہا کی آواز کے اوپر دھیان دینا ہے آپ نے، اس کو ہا یا خا نہیں پڑھنا، اس کو ہا ہی پڑھنا ہے۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ أَيَحْسَبُ، ٹھیک ہے؟ إِنسَانُ، اخفا کرنے کا درست طریقہ سیکھ لیں۔
انسانو ہو گیا اخفا کے بغیر، اور انسانو یہ ہو گیا اخفا کے ساتھ. تو اخفا کے لیے قانون تو آپ بارہا پڑھ چکے ہیں، آج پھر سن لیں. جب نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے، نون ساکن کیا ہے؟ یہ نون ساکن ہے. اس کے بعد حروف اخفا میں سے سین آیا ہوا ہے. تو اگر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے، تو وہاں پہ نون ساکن اور تنوین کو واضح نہیں پڑھتے بلکہ کسی حد تک چھپا کے پڑھتے ہیں. تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یحسب الانسان. ٹھیک ہے. آگے کیا ہے؟ این یترکا ادغام بالغنہ. نون ساکن کے بعد یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام بالغنہ ہوتا ہے. کیسے؟ این یترکا سدا. اب یہاں پہ ہمارے پاس دیکھیں ادغام بالغنہ کی ہم نے کل بھی کافی مثالیں پڑھی ہیں، آج بھی دیکھ لیں. ایک تو یہاں پہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے، یہ دیکھیں نطفتم مم، یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ ہو رہا ہے، اور منیجی یمنا یہاں پہ بھی ادغام بالغنہ ہے. تو ادغام بالغنہ کے لیے نون ساکن ہوگا، یا یہ بھی نون ساکن ہے، اور اس کے بعد کیا آئے گا؟ یا میم واو نون. یہاں پہ نون ساکن کے بعد یا آیا ہوا ہے، جبکہ یہاں پہ نون ساکن یہاں تنوین کے بعد میم آیا ہوا ہے، اور پھر یہ نون ساکن کے بعد میم آیا ہوا ہے، اور یہاں پہ بھی تنوین کے بعد یا آیا ہوا ہے. تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش ہو. ٹھیک ہے. سدا، جب بھی دو زبر آئیں گے تو پھر وہ ایک الف بن جائیں گے. تو یہ کیسے ہم پڑھیں گے؟ سدا. ٹھیک ہے. أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ. أَلَمْ يَكُ، کاف کو لمبا نہیں کرنا. بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں أَلَمْ يَكُ، غلط ہے. أَلَمْ يَكُ یکو اتنی سی مقدار. نطفتم ادغام بالغنہ، لیکن توا پہ قلقلہ بھی کرنا ہے کیونکہ توا جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے. حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، توا، با، جیم، دال، یہ حروف قلقلہ ہیں. تو اس کے اوپر جھٹکا کیسے دیں گے؟ نطفتم ادھر غنہ، مم پھر غنہ، منیجی پھر غنہ. یہ تینوں ادغام بالغنہ کی مثالیں ہیں. یمنا، ادھر بھی غنہ ہوگا، یہاں پہ بھی غنہ ہوگا، یہاں پہ بھی غنہ ہوگا. قرآن مجید نام ہے خوبصورتی سے پڑھنے کا. خوبصورتی سے تب ہی ہم پڑھ سکتے ہیں جب ہم اس کے قواعد کا اچھے طریقے سے دھیان رکھیں گے، اور درست پڑھنا بھی ایسا ہی ہے. ثم كان علقة فخلق فسوى. ثم یہ سادہ میم ہے. یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ جب میم یا نون کے اوپر شد آ جائے، یہ اوپر شد ہے، تو وہاں پہ غنہ کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ ہم یہاں پہ غنہ کر رہے ہیں. کیسے کیا ہم نے؟ ثم کانا، لمبا نہیں کرنا. بعض لوگ اس کو پڑھتے کانا. کانا بھی ہے ایک لفظ ہے، لیکن یہ کانا نہیں ہے. وہ تب ہوتا ہے جب نون زبر الف نہ ہو. یہاں پہ الف نہیں ہے تو ہم پڑھیں گے کانا علقۃ فخلق. آئین کا مخرج جو ہے وہ صحیح طریقے سے گلے سے نکالنا ہے. علقۃ کے بجائے علقۃ، موٹا قاف بھی ہے، اور اخفا آ گیا. پہلے ہم نے نون ساکن کے بعد پڑھا تھا سین، یہ حروف اخفا میں سے تھا. نون ساکن کے بعد تب اخفا ہوا تھا. یہاں پہ تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے فا آیا ہوا ہے، تو یہاں پہ بھی اخفا ہوگا. فسوّا. ٹھیک ہے. فجعلہ منہ الزوجین الذکر والانثى. فجعل، عین کو لمبا نہیں کرنا اور لام کو بھی لمبا نہیں کرنا. منہ الزوجین الذکر، منہ، نون ساکن کے بعد ہا آیا ہوا ہے، اور ہا حروف ہلکی میں سے ہے. تو جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون وہاں پہ اظہار کرتے ہیں، وہاں پہ اخفا نہیں کرتے. ٹھیک ہے. زوجین، زوجینز. واو ساکن کے بعد پہلے زبر ہے تو واو لین ہے. یہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا لین ہے. تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ منہ الزوجین الذکر. ٹھیک ہے. را کو پر پڑھنا ہے. والانثى، نون ساکن ہے اور اس کے بعد سا حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں بھی اخفا ہوگا، یعنی کہ نون کو چھپا کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. الیس ذالک،
أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى ذالک، کاف کو لمبا نہیں کرنا لیکن زال کو ضرور لمبا کرنا ہے کیونکہ زال کے اوپر کھڑی زبر ہے. ٹھیک ہے. پھر سے بقادر، بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں بی قادر، با کو کیوں لمبا کر رہے ہیں بھئی، با کے نیچے تو صرف زیر ہے، تو یہ کیا ہوگا بقادر. یاد رکھیں یہ والا جو را ہے یہ باریک پڑا جائے گا کیونکہ اس کے نیچے 2 زیر ہیں. ٹھیک ہے. اور اگلا جو لفظ ہے ہمارے پاس علی، عین کا تلفظ اس کا خاص خیال رکھنا ہے، مد کو ادا کرنا ہے. اور این یحیی الموتى، این نون ساکن کے بعد یمون میں سے یا آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا. لیکن یہ دیکھ لیں یہ 2 قسم کے یا ہیں، ایک یہ یا ہے اور ایک یہ یا ہے، تو دونوں یا ہمیں پڑھنے ہوں گے. جب اس طرح یا کے اوپر یہ بڑا یا لکھا ہوا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ دونوں یا پڑھے جائیں گے. تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ این یحیی الموتى. ٹھیک ہے. سورہ قیامہ کا آخری جو کچھ آیتیں رہ گی ماشاءاللہ سے آج ہماری مکمل ہو چکی ہیں. روز کا سبق روز پڑھیں اور روز اپنا تلفظ ٹھیک کریں. اگلے دن کے لیے کام نہ چھوڑیں. تو آپ اس طرح پورا قرآن پاک مکمل کیسے کریں گے؟ تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد جی اتنی بڑی ویڈیوز کوئی بھی نہیں دیکھتا. وہی بدتمیز ابھی وہ